السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی سب باتوں کے متعلق ہے۔ تو جب تک آپ یہ کلپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی ایک کلپ دیکھا ہوگا، اور آج جو میری ویڈیو ہے وہ اسی کلپ کے مطابق ہے، اسی کلپ کے بارے میں ہے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ والدین ہیں، ایک ماں ہے اور آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ ہے، اور ان کے بچوں نے ان کے ساتھ تشدد کیا، ان کو مارا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ والدین پہ ہے، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ کلپ دکھا دیا تاکہ آپ لوگ وہ کلپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں ویڈیو کو آگے شروع کرتا ہوں۔ اسلام نے خاندان کو خاص اہمیت دی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے تمام افراد پر ایک دوسرے کے حقوق مقرر کیے ہیں، لیکن والدین کا مرتبہ اور عظمت خاندان اور نسل کی نشوونما میں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ماں کے حق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں۔ ارشاد بانی کا مفہوم ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا آنکھ ہونے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ماں باپ اپنی اولاد کے ظلم کرتے ہوں، پھر بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور والدین کے آنکھ ہونے کا نتیجہ نماز کا قبول نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو کوئی اپنے والدین کی طرف نفرت سے دیکھے جبکہ والدین نے اس پر ظلم بھی کیا ہو، تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، سوائے والدین کے ستانے کے، کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے جلد دنیا میں دے دیتا ہے۔ اگر والدین یا ان میں سے ایک غیر مسلم یا فاسق یا کافر ہو تب بھی قابل احترام ہے، ان سے اچھے رابطہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص ماں کو گالی دے یا ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ ماں باپ کی شان میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والا سزا کا مستحق ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے۔ جو میری ویڈیو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دکھائی تاکہ ایک تھوڑا سا مائنڈ نا آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے، اور پھر میں نے اپنا یہ تذکرہ شروع کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے، خدا اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھ دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تب بھی یہی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا بہت بڑا ہے اور پرعیب سے پاک ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، اب تجھ کو اختیار ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرے یا ضائع کرے۔ بڑھاپے میں حسن و سلوک کا خصوصی حکم۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے بڑھاپے کو فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے چھڑک کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی،
جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعیف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے اس کے سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک منہ چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سے ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شريك ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو اللہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت والدین کا درجہ ہے اور گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کے مختلف قسم کی شدید سزائیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یعنی باعث نجات اور سعادت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر جب والدین یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فلاں شہر کا قصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے ملنے پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو قصائی نے ایک بڑی سی ٹوکری اپنے پاس رکھ لی، 2 نوالے ٹوکری میں ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، قصائی باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوکری میں بوڑھے مرد اور عورت ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ان بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصائی جب واپس آیا تو آپ نے فوت شدہ والدین کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا، ہاں، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے والدین روز یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت دینا۔ ان کے اچانک انتقال کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب میری ماں کھانا کھلاتی تو مجھے اس طرح دعا دیتی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو اب تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب والدین کا نافرمان جنت کی خوشیوں سے بھی محروم رہے گا۔ معاشرتی زندگی میں اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو پہچان کر زندگی بسر کی جائے تو سکون، اطمینان طلب اور پرامن ماحول میسر آتا ہے، جسے حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنا فرض ادا نہ کرے تو دوسرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے بے اطمینانی اور بے سکونی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جو معاشرتی زندگی میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حقوق و فرائض تعلیم کر دیا ہے۔ فرض شناسوں کو پسند اور دوسروں کو نہ صرف ناپسند بلکہ اپنی خوشی کا سزاوار بھی ٹھہرایا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فرائض کی بجا واری کو اللہ پاک کا حکم سمجھ کر ادا کرتا ہے اور نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اس سلسلے میں انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے۔ جو اعمال میں صلاحیت پیدا کرتا ہے، فرائض ادا کرنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنا فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ کے حقوق سے۔ انسانی تعلق اور لگاؤ کے اعتبار رشتوں میں انسان سے قریب تر اس کے والدین ہیں۔ یہ ایک اور پیراگراف ہے، مطلب ایک اور سرچ ہے میری نا۔
تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں. والدین ہیں، اس لیے ان کا درجہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے حقوق کی ادائیگی اولاد پر فرض کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اولاد کو سب سے زیادہ والدین سے ہی ملتی ہے. وہ اولاد کو وجود میں لانے کا صرف ذریعہ نہیں بنے بلکہ اس کی پرورش اور سامان کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. دنیا میں صرف والدین ہی ان کی ذات اور جو اپنا آرام، راحت اور چین اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مصائب و مشکلات زمانے کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے. انسانیت کا وجود اللہ پاک کے بعد والدین کی کا مرون منت ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی قرآن مجید میں متعدد مکانات پر اپنے بعد انہی کے حقوق انسانوں پر فرض کر دیے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ترغیب فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اور 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ایک ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہیں ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہیں ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کھنڈے عاجزی اور نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، والدین کا نافرمان اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احساس شناسی کا ثبوت دے. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. والدین سے ہمیشہ ادب سے پیش آنے اور نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم. کوئی بھی نیکوکار بچہ ایسا نہیں جو اپنے والدین پر پیار و خلوص کی نگاہ ڈالتا ہو، اور اللہ پاک اس کی ہر ایک نظر کے بدلے میں اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ والدین کے اوپر ایک محبت کی نگاہ، پیار کی نگاہ. ہم ویسے تو ہر جگہ محبت اور پیار کی نگاہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے والدین پہ نہیں ڈالتے، جو کہ حقیقت ہے. تو اگر ایک محبت اور ایک پیار کی نگاہ ہم اپنے والدین پہ ڈال دیں، اور جن کے والدین اگر نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، جو کہ میری پچھلی ویڈیو میں ہے بیان، وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں. اور جن کے والدین ابھی حیات ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک محبت سے، ایک دفعہ صرف محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک پاک ذات ہے، سب جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن خدا اپنے بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا. ایک دن میں 100 مرتبہ ہی نظر ڈالے، چونکہ بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں کچھ تیزی آ جاتی ہے اور قوت برداشت میں ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل سے برداشت سے کام لے اور اپنی زبان پر کوئی لفظ ایسا نہ لائے جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہو، بلکہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین جب تک حیات رہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی عافیت مانگیں. جب فوت ہو جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے کہے، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما کہ ان دونوں نے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کی تھی. ایسی نیک اولاد کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، جو پیار بھری نظروں سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے. سورہ لقمان میں ارشاد باری ہے، ترجمہ، اے انسان تو میرا اپنے والدین کا شکر ادا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. دوسری حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد والدین کی خدمت کا درجہ ہے اور اس کے بعد جہاد کا. مطلب اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شمولیت کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں میں ہے. اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ان کو ناراض نہ کریں
کیونکہ والدین کی خدمت اولاد کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور مصائب و آلام سے نجات کا باعث ہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، خصوصاً جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے، مطلب بڑھاپے میں چلی جائے، تو انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، ان سے محبت و احترام سے بات کریں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو۔ ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اگر والدین کے حق میں کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ لوگ بھی اور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میرے یوٹیوب چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔